وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي آمین یا رب العالمین۔ سورہ سجدہ، اس کو الف لام میم سجدہ بھی کہتے ہیں اور صرف سورہ سجدہ بھی کہا جاتا ہے۔ 3 رکوع ہیں، اس کے پہلا رکوع ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس سورت کا خاص معاملہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالعموم جمعے کے روز فرض صبح فجر کی جو 2 رکعتیں ہیں اس میں پہلی رکعت میں سورہ سجدہ کی تلاوت فرماتے تھے اور دوسری رکعت میں سورہ دہر کی۔ اس سورت سے خاص انس تھا، محبت تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ فرمایا وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اور اگر کبھی تم دیکھ پاتے اس وقت کو کہ جب یہ مجرم سر جھکائے ہوئے ہوں گے اپنے رب کے سامنے، اپنے رب کے حضور، ربنا ابصرنا وسمعنا، اس وقت دعائی دیں گے کہ اے ہمارے رب، اعتراف کریں گے کہ ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، فرجعنا، بس اب ہمیں ایک مرتبہ واپس بھیج دے، نعمل صالحا انا موقنون، تاکہ ہم اچھے عمل کریں، نیک کام کریں، اب ہمیں یقین آ گیا ہے۔ یہ خواہش اور آرزو ہوگی تمام کفار کی، تمام اہل جہنم کی، کہ ایک چانس ہمیں اور مل جائے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اور اگر ہم چاہتے تو ہر ایک کو اس کی ہدایت خود ہی دے دیتے۔ اللہ تعالیٰ جبراً کسی کو ہدایت پر لانا چاہتا تو کون تھا کہ جو انکار کر سکتا تھا؟ وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي، لیکن میری یہ بات متحقق ہوئی، ثابت ہو گئی ہے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ میں بھر کر رہوں گا جہنم کو جنات سے اور انسانوں سے سب اکٹھے۔ عظیم اکثریت جو ہے وہ جہنم رسید ہوگی، کیونکہ کوئی بھی سن کر دینے کے لیے تیار نہیں ہے دنیا میں۔ وہاں تو سب سنیں گے اور پھر کہیں گے ایک موقع، ایک چانس اور مل جائے، وہ چانس نہیں دیا جائے گا۔ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اب چکھو مزہ اس بات کا کہ تم اپنے اس دن کی ملاقات کو بھلائے ہوئے تھے، بلکہ زبردستی فراموش کر رہے تھے، اگنور کر رہے تھے۔ اِنَّا نَسِينَاكُمْ، آج ہم نے بھی تمہیں فراموش کر دیا ہے، نظر انداز کر دیا ہے، بھلا دیا۔ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور چکھو اب ہمیشگی کا عذاب۔ یہ عذاب کوئی وقتی نہیں ہے، اب یہ ہمیشہ رہے گا، مسلسل، اور یہ بدلہ ہے تمہاری حرکتوں کا جو تم کرتے رہے۔ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها، ہماری آیات پر تو وہی لوگ ایمان رکھتے ہیں کہ جب انہیں آیات قرآنی کے ذریعے سے تذکیر کی جاتی ہے، وعظ اور نصیحت کی جاتی ہے، خروا سجدا، وہ گر پڑتے ہیں سجدے میں، یعنی بے اختیار سجدے میں گر پڑتے ہیں اللہ کے آگے۔ وسبحوا بحمد ربهم، اور وہ تسبیح کرتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ۔ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ استکبار نہیں کرتے، کسی قسم کا گھمنڈ اور تکبر نہیں کرتے۔ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ، ان کے پہلو بستروں سے کنارہ کش رہتے ہیں۔ وہ جو سچے اہل ایمان ہیں جن کے بارے میں بھی فرمایا کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے، قرآن مجید کی آیات کے حوالے سے ان کی موعظت اور نصیحت کا اہتمام کیا جائے تو بے اختیار سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ ان کے مزید اوصاف بیان ہو رہے ہیں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ان کے پہلو
بستروں سے کنارہ کش رہتے ہیں، یعنی رات کا ایک حصہ اپنے رب کے حضور سجدہ و قیام میں گزارتے ہیں۔ یدعون ربهم خوفا وطمعا، اور وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف اور ڈر کے ساتھ بھی اور لالچ اور امید میں بھی۔ رب کی ناراضگی کا بھی خوف ہے کہ کہیں کوئی ہم سے ایسی حرکت سرزد نہ ہو جائے کہ ہمارا رب ناراض ہو جائے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی رحمت کے امیدوار بھی ہیں کہ وہ بہت بخشنے والا، معاف فرمانے والا ہے۔ یہ دونوں کیفیات مطلوب ہیں بیک وقت۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو کچھ ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں، خرچ کرتے ہیں غریبوں کے لیے، اللہ کے دین کی خدمت کے لیے، یتیموں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کسی نفس کو نہیں معلوم، کوئی انسان اس بات کو نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیسا کچھ سامات ان کے لیے اللہ نے تیار کر رکھا ہے، خزانہ غیب میں ہے، چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ یعنی ایک تو وہ جنتوں کی نعمتیں ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں جگہ جگہ ہے، وہ پھل ہیں اور میوے ہیں اور حوریں ہیں اور ہر قسم کی جو ہے سہولت ہے، جو چاہو گے وہ ملے گا۔ اس سے آگے بڑھ کر یہاں بات کی گئی ہے کہ کسی شخص کو یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیسا کیسا سامان چھپا کر رکھا ہوا ہے، جسے ہم کہتے ہیں سرپرائز اللہ دے گا نعمتوں کے حوالے سے۔ ایسی ایسی نعمتیں سامنے آئیں گی جو انسان کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا ان کے بارے میں، اور اصل نعمتیں وہ ہیں۔ یہ تو ابتدائی مہمان نوازی ہے جس کا ذکر ہوتا ہے کہ جو کچھ چاہو گے ملے گا، اور ساری نعمتیں جو ہم دنیا میں نعمتیں سمجھتے ہیں ان کے حوالے سے کہ وہ ہمیں مل جائیں گی، لیکن اس سے آگے جو اصل نعمتیں ہیں وہ کوئی نہیں جانتا۔ چنانچہ ایک حدیث میں بھی ہے کہ جنت کی اصل نعمتیں وہ ہیں جو نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھی، نہ کسی کان نے کبھی سنا، اور نہ کسی انسان کے دل میں اور احساس میں اس کا کوئی خیال اور تخیل تک آیا۔ وہ ہیں سرپرائز اللہ کی طرف سے ملیں گے۔ جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہے اس کا کہ جو وہ عمل کرتے رہے، جنہوں نے واقعی دین کے لیے محنت کی ہے۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، بھلا وہ شخص کہ جو صاحب ایمان ہے کیا برابر ہو جائے گا اس کے وہ کہ جو نافرمان ہے؟ لا یستوون، یہ برابر نہیں ہو سکتے کبھی بھی۔ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر نیک عمل کرتے رہے، ایمان کے عملی تقاضوں کو پورا کرتے رہے، فلہم جنات المأویٰ، ان کے لیے ہیں ہمیشگی کے باغات، راحت کے باغات، نزلا بما كانوا يعملون، اور یہ اولین سامان ضیافت ہوگا ان کا کہ جو عمل انہوں نے کیے ہیں ان کے حوالے سے۔ نزل کہتے ہیں ابتدائی مہمان نوازی، تو اس جنت کا جو ذکر ہو رہا ہے وہ ابتدائی مہمان نوازی ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، اور وہ لوگ کہ جو نافرمان تھے، فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا پھر ٹھکانہ جہنم ہے۔ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا، جب بھی وہ چاہیں گے کہ اس سے نکلیں کسی طرح سے، اعیدوا فیہا، اسی میں دوبارہ ڈال دیے جائیں گے، لوٹا دیے جائیں گے۔ وقیل لہم ذوقوا عذاب النار الذی کنتم بہ تکذبون، اور کہہ دیا جائے گا ان سے کہ اب چکھو آگ کا عذاب، اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، اب اس سے کوئی مفر نہیں ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، اور ہم انہیں چکھائیں گے چھوٹے عذاب کا مزہ بڑے عذاب سے پہلے۔ یہ ہے اصل میں دنیا کے حوالے سے قانون ہے، قوموں کو جگانے کے لیے، توجہ دلانے کے لیے چھوٹے چھوٹے عذاب کے جھٹکے دیے جاتے ہیں، اور اگر قوم جاگ جائے تو وہ عذاب کا جھٹکا بھی ایک رحمت ثابت ہوتا ہے، اور نہیں ہے تو پھر بالآخر تو پھر بدترین انجام ہونا ہی ہونا ہے۔ تو وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، اور ہم انہیں مزہ چکھائیں گے چھوٹے عذاب کا، دون العذاب الاکبر، بڑے عذاب سے پہلے، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ واپس پلٹیں۔ اور یہ چھوٹے عذاب کے جھٹکے ہمیں بھی بہت ملے ہیں۔ ہمارا ایک بازو جو ہے ہم سے الگ ہو گیا تھا، اور بدترین شکست جو ہے ہمیں اپنے ازلی دشمن کے ہاتھوں ملی تھی، کلنگ کا ٹیکا ہمارے جو ہے ماتھے پر لگا تھا، وہ بھی ہم پی گئے۔ پھر کیسا بہت بڑا زلزلہ جو ہے وہ آیا ہے، پھر کیسے کیسے سیلاب آئے ہیں، پھر وہ اللہ کے عذاب کی ایک شکل یہ ہے
کہ قوموں کو تقسیم کر کے اور آپس میں گتھا گتھا کر دے. یہ سب سے زیادہ تو کراچی میں ہوا یہ معاملہ. اور ٹارگٹ کلنگ کون کر رہے ہیں؟ سیاسی جماعتیں کر رہی ہیں ایک دوسرے کی. یہ عذاب کی مختلف شکلیں ہیں. یہ چھوٹے عذاب ہیں بڑے عذاب سے پہلے، اور یہ جھٹکے ہیں. ان سے اگر انسان فائدہ اٹھا کر اپنا قبلہ درست کر لے تو یہ رحمت ہے ایک اعتبار سے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے نصیحت کی گئی ہو اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے. ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، اور پھر بھی وہ اعراض کرے. نصیحت کے بھی کئی طریقے ہوتے ہیں. کوئی قصے کہانیاں سنا کر نصیحت کر رہا ہوتا ہے، کوئی کسی اور بزرگوں کی باتیں بتا کر نصیحت کر رہا ہوتا ہے. لیکن ایک نصیحت ہے جو آیات قرآنی کے ذریعے سے کی جائے، اللہ کے کلام کے ذریعے سے کی جائے. اس نصیحت کے بارے میں فرمایا کہ ایسی بڑی نصیحت اس کو کی جا رہی ہے اور پھر بھی وہ اعراض کرے. اللہ کے کلام کے ذریعے انہیں متوجہ کیا جا رہا ہے، پھر بھی وہ توجہ نہ دیں. انا من المجرمین منتقمون، ایسے لوگوں سے ہم انتقام لے کر رہیں گے. اللہ کے کلام کی جو ہے وہ اتنی بے وقوتی، وہ خود انتقام لے گا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی تھی، علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام. فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، لہٰذا اے نبی آپ کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے اس چیز کے ملنے پر. انہیں تورات عطا کی تھی، آپ کو یہ قرآن عطا ہوا ہے، یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور اس کتاب کو ہم نے ہدایت نامہ بنایا تھا بنی اسرائیل کے لیے. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، اور ہم نے ان میں ایسے پیشوا اٹھائے کہ جو ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کیا کرتے تھے جبکہ انہوں نے ثابت قدمی دکھائی ہے، صبر سے کام لیا، ڈٹے رہے. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور وہ ہماری آیات پر یقین کرنے والے تھے. بنی اسرائیل کی تاریخ کے بڑے ہی جو منفی پہلو تھے قرآن مجید نے اجاگر کیے ہیں. ان کو دکھایا ہے آئینہ کہ تم لوگ کیا کرتے رہے ہو اور اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو. لیکن ان کی تاریخ کے کچھ ذرّی ابواب بھی ہیں. انہیں واقعی ان کے اندر جو ہے ایک حکومت اللہ تعالیٰ نے قائم کر کے دکھائی ہے. حضرت سلیمان کا دور ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کا دور ہے. بڑے بڑے جو ہیں گولڈن پیریڈز بھی آئے ہیں، ان میں اللہ والے بھی رہے ہیں، مخلص لوگ بھی رہے ہیں، تورات کے ماننے والے بھی، اس کو قائم کرنے والے بھی رہے ہیں. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، وہ بھی ہماری آیات پر یقین رکھنے والے تھے. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بے شک تیرا رب ہی ہے کہ جو فیصلہ فرمائے گا ان سب کے درمیان قیامت کے دن. فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، ان تمام باتوں میں جن میں وہ آپس میں اختلاف کرتے رہے. اولم یہد لہم کم اہلکنا من قبلہم من القرون، کیا ان کے لیے یہ چیز ہدایت دینے والی نہیں ہے کہ کتنی ہی بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا ان سے پہلے. یمشون فی مساکنہم، اور یہ ان کے مساکن میں، ان کے کھنڈرات میں سے گزرتے ہیں، وہاں چلتے پھرتے ہیں. ان کو معلوم ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. کیا یہ ان کے ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے یہ بات؟ ان فی ذلک لآیات، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں. افلا یسمعون، تو کیا یہ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ اولم یروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز، کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم ہانک دیتے ہیں پانی کو ایک ایسی زمین کی طرف جو خشک ہے، چٹیل ہے. فنخرج به زرعا، اور پھر اسی سے ہم نکالتے ہیں کھیتی. تاکل منه انعامهم، اور اس میں سے کھاتے ہیں ان کے چوپائے بھی، جانور بھی. وانفسهم، اور وہ خود بھی کھاتے ہیں. افلا یبصرون، تو کیا انہیں سجھائی نہیں دے رہا، دیکھتے نہیں ہیں. ویقولون متی ھذا الفتح ان کنتم صادقین، اور یہ کہتے ہیں کہ کب ہوگا فیصلے کا دن اگر تم سچے ہو. یہ اب ڈھٹائی والی بات ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے وہ لے آؤ فیصلہ، آخری فیصلہ. قل یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانهم، فرما دیجئے کہ جب فیصلے کا دن جو ہے کچھ کام نہیں آئے گا اس دن کافروں کے لیے ان کا ایمان لانا. اس وقت اگر عذاب شروع ہو گیا، اس کے آثار شروع ہو گئے، تو پھر تم ایمان بھی لے آئے تو تمہارے لیے وہ نفع بخش نہیں ہے، وہ قبول ہی نہیں، اللہ کے ہاں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور پھر ان کو مزید ڈھیل بھی نہیں دی جائے گی. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ،
اے نبی آپ ان سے اعراض کیجئے، چھوڑ دیجئے انہیں، وانتظر اور انتظار کیجئے، انہم منتظرون یہ لوگ بھی حالت انتظار میں ہیں، یا آخری عذاب چاہتے ہیں تو ان کو رہنے دیجئے اسی حالت انتظار میں۔ سورہ سجدہ مکمل ہوئی، اس کے بعد ہے سورہ احزاب۔ یہ پھر اب مدنی صورت ہے۔ اس سے پہلے 18ویں پارے میں سورہ نور ایک مدنی صورت آئی تھی، اب یہ 21ویں پارے میں سورہ احزاب اس کے بعد آ رہی ہے۔ درمیان میں ساری صورتیں جو ہیں وہ مکی تھی۔ اس کا انداز، اسلوب، موضوعات آپ دیکھیں گے کہ ایک دم چینج محسوس ہوگا۔ احزاب اس کا نام اس لیے ہے کہ اس کے اندر غزوہ خندق جسے ہم کہتے ہیں اسے قرآن نے غزوہ احزاب کہا ہے۔ احزاب کہتے ہیں گروہوں کو، جماعتوں کو۔ جزیرہ نما عرب کی تمام قوتیں اکٹھی ہو کر مدینہ پر حملہ آور ہو گئی تھیں، اور یہ واقعہ جو ہے یہ سن 5 ہجری کا ہے، اور اس میں جو ہے اسے کہا گیا ہے غزوہ احزاب، اور ہم اسے غزوہ خندق کے نام سے جانتے ہیں۔ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے تو مدینے کے اندر رہ کر محصور ہو کر فیصلہ کیا کہ ہم مقابلہ کریں گے، اور ڈیفنس کے لیے ایک خندق کھود دی تھی، تو اسی کے حوالے سے اس سورت کا نام احزاب ہے۔ یا ایھا النبی اتق اللہ، اس میں بعض بہت اہم معاشرتی مسائل آ رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی نجی زندگی کے حوالے سے بھی۔ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اے نبی آپ اللہ سے ڈریں، تقوی اختیار کیجیے اللہ کا، اور کافروں اور منافقوں کی باتوں میں مت آئیے۔ کچھ پریشرز تھے حضور پر جو بعد میں کھل جائیں گے، جس کا یہ پس منظر میں کہ آپ لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کیجیے، جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کو بجا لائیے، کسی کو خاطر میں نہ لائیں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، حکمت والا۔ واتبع ما یوحی الیک من ربک، آپ تو پیروی کیجیے اسی وحی کی، یہ جو ہدایت براہ راست آپ پر آ رہی ہے جو آپ کے رب کی جانب سے ہے، اسی کو فالو کیجیے، اسی کا اتباع کیجیے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو یا مسلمانوں اللہ اس سے باخبر ہے۔ وتوکل علی اللہ، اور توکل کیجیے اللہ پر۔ وکفی باللہ وکیلا، اللہ ہی کافی ہے سہارے کے طور پر، وہی کارساز ہے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی انسان کے سینے میں 2 دل نہیں رکھے۔ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، اور نہ ہی تمہاری ان بیویوں کو جن سے تم زہار کر بیٹھتے ہو، جنہیں تم اپنی ماں کہہ بیٹھتے ہو، انہیں تمہاری حقیقی مائیں بنایا، اس نے تو حقیقی ماں نہیں بنایا۔ یہ زہار کا معاملہ تھا کہ کوئی شخص کسی وقت بیوی سے ناراض ہو کر غصے میں یہ کہہ دے کہ تم میرے لیے ایسے ہی ہو جیسے میری ماں، کظہر امی، عام طور پہ یہ کہتے تھے جیسے میری ماں کی پیٹھ ہے ویسے تم میرے لیے ہو۔ تو وہ سمجھا جاتا تھا اس معاشرے میں کہ اب یہ ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو گئی ہے، نکاح بھی ٹوٹ گیا ہے اور اب دوبارہ نکاح بھی نہیں ہو سکتا۔ کچھ معاشرے کے اپنے پہلے سے نارمز چلے آ رہے تھے، کچھ ویلیوز تھیں، کچھ اقدار تھیں، اور اس پہ یہ بات بھی تھی۔ چنانچہ زہار کا ایک واقعہ جو ہے وہ آئے گا 28ویں پارے میں، وہاں تفصیل سے ہوئے۔ یہاں اصولی بات کی ہے کہ کسی کو اپنی بیوی کو ماں کہہ دینے سے وہ تمہاری ماں نہیں بن جاتی۔ ماں تو وہی ہے جس نے تمہیں جنم دیا ہے، لہٰذا جو چیزیں حقائق کے اوپر معاملہ رکھنا چاہیے، خیالی باتوں کے اوپر اپنے موقف کی بنیاد مت رکھو۔ اب اصل ایشو آ رہا ہے، وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اور نہ ہی اس نے تمہارے لے پالکوں کو تمہاری اولاد بنایا ہے، تمہارا بیٹا بنایا ہے۔ لے پالک یہ تصور رہا ہے قدیم سے، آج بھی ہے۔ اپنے کوئی اولاد نہیں ہے، کسی عزیز کا کوئی بچہ لے لیا اور اس سے جو ہے ایگریمنٹ ہو گیا، کوئی بھی ہے تو مفاہمت ہو گئی اور اس کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ لیکن کیا یہ بیٹا حقیقی بیٹے کی مانند ہوگا؟ یہ مسئلہ آج ہمارا بھی ہے، ہماری آج مسلمان قوم کا۔ جب تم لے پالک بیٹا کسی کو بناتے ہو تو وہ تمہارا بیٹا نہیں بن جاتا، اسے اللہ نے تمہارا بیٹا نہیں بنایا۔
لہٰذا اس کے اوپر جو بیٹے کے حوالے سے قوانین ہیں وہ وہاں اپلائی نہیں ہوں گے۔ یہ مسئلہ کیوں چھڑا تھا؟ حضرت زید کا معاملہ، زید بن حارثہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، بچپن میں ہی ویسے تھے اچھے شریف گھرانے کے اور عرب سے تعلق تھا، جزیرہ نما عرب سے، کہیں باہر کے نہیں تھے، لیکن یہ کہ بچپن میں کہیں اغوا کر کے بیچ دیے گئے، اور پھر جو ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں ام المومنین، انہوں نے خریدا تھا۔ پھر جب نکاح ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو انہوں نے اس خدمتگار کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص کر دیا، آپ کے تحویل میں دے دیا کہ یہ آپ کی خدمت کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی جو مہربانی اور شفقت اور رحمت، چنانچہ وہ ایک موقع پر اس کے والدین کو خبر ہو گئی اور وہ آئے بچے کو لینے کے لیے، آ کر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ ہم آپ کو جو بھی آپ کہیں گے فدیہ معاوضہ دے دیں گے، یہ بچہ ہمیں واپس کر دیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تم سے کچھ نہیں چاہتا، کچھ بھی نہیں لوں گا، اس بچے سے پوچھ لو، اگر جانا چاہتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ بچے سے پوچھا گیا، اس نے صاف انکار کر دیا، اس نے کہا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کیا اور اپنا لے پالک بیٹا بنا لیا۔ یہ ہے پس منظر۔ اب اس معاملے کو سیدھا کرنا ہے، کیونکہ یہ بھی ایک غلط روایت تھی، لے پالک بیٹے کو حقیقی بیٹے پر قیاس کر دینا اور سارے قوانین کا جو ہے اجرا کرنا اس کے اوپر کہ یہ جیسے حقیقی بیٹا ہو۔ اس کی اصلاح کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی بات شروع کی گئی کہ سب سے پہلے آپ اس کے اندر اپنی اصلاح کر لیں اور لوگوں کی باتوں میں نہ آئیے۔ چنانچہ اس کے بعد سے ان آیات کے نزول کے بعد سے پھر ان کو زید بن حارثہ کہنا شروع کر دیا گیا۔ ان کے لیے یقیناً ایک بہت بڑا جھٹکا تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ کہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لے پالک بیٹے ہونے کا شرف، اور اب اس شرف سے جو ہے محرومی ہو رہی ہے۔ تو شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کمپنسیشن کے لیے واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن میں ہے، وہ زید، وہ اس صورت میں آ رہا ہے۔ یہ مقام ان کو دیا ہے کہ تمام صحابہ میں صرف ایک صحابی کا نام قرآن میں ہے اور وہ حضرت زید ہے، اور انہی سے پھر متعلق کچھ اور معاملات بھی ہیں اس لے پالک کے حوالے سے جو پھر آگے ڈسکشن میں آئیں گے۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہارے اپنے منہوں کی باتیں ہیں۔ کسی کو کہہ دینا یہ میرا بیٹا ہے، اس سے بیٹا کیسے بن جائے گا؟ واللہ یقول الحق، اور اللہ تعالیٰ حق بات کہتا ہے، وہو یہدی السبیل، اور وہی دکھاتا ہے سیدھا راستہ، رہنمائی وہ فرماتا ہے۔ ادعوہم لیابائہم، انہیں پکارا کرو ان کے باپ کی نسبت سے، جو اصل باپ ہے۔ چنانچہ ان کے جو اصل باپ تھے وہ حارثہ تھے، زید بن حارثہ۔ اب بھی انہیں زید بن محمد کہا جا رہا تھا ایک وقت تک، پھر دوبارہ زید بن حارثہ ہو گئے۔ هو اقسط عند اللہ، یہی زیادہ ہے انصاف کے قریب ہے اللہ کے نزدیک۔ فإن لم تعلموا آباءهم، اور اگر تمہیں معلوم ہی نہ ہو کوئی ایسا غلام ہے، کوئی ایسا شخص ہے، وہ آیا ہے، بچہ ہے، تم نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا، اس کے اصل باپ کا پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر کیا کرو؟ فإخوانکم فی الدین، تو بس وہ تمہارے لیے تمہارے بھائی ہیں دین کے معاملے میں، ایک مسلمان بھائی کی حیثیت سے ہوگے۔ وموالیکم، اور تمہارے شریک قبیلہ ہیں، موالی ہیں، رفیق ہیں۔ ولیس علیکم جناح فیما اخطأتم بہ، اور تم پر کوئی گناہ نہیں اس میں کہ جو اس سے پہلے تم سے چوک ہو گئی۔ یہ ایک روایات پرانی چلی آ رہی تھیں اور اسی کو فالو کرتے ہوئے اور غیر شعوری طور پر اگر ایک کام کر لیا گیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ولیکن ما تعمدت قلوبکم، لیکن یہ کہ جس کا ارادہ کیا ہو تمہارے دلوں نے، یعنی اب اگر کوئی کرے گا تو وہ اللہ کی نگاہ میں مجرم ہوگا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین، نبی زیادہ عزیز ہے اہل ایمان کو اپنی جانوں سے، من انفسہم، نبی کا مقام یہ ہے کہ اہل ایمان انہیں اپنی جانوں پر مقدم رکھیں، اس کا مقام و مرتبہ ایسا ہے۔ سب سے بڑھ کر محبت تو اللہ سے ہونی چاہیے، اس کے بعد اگر محبت ہے
دینی اعتبار سے، دینی معاملے میں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنی ذات پر ان کو مقدم کیا جائے۔ وازواجہ امہاتہم، اور نبی کی جو بیویاں ہیں وہ امت کے لیے ماؤں کی حیثیت رکھتی ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ، یعنی نبی کا معاملہ مختلف ہے، ان کی بیویاں امہات المومنین ہیں، مومنین کے لیے ماؤں کا درجہ رکھتی ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، اور جو آپس میں رشتہ دار ہیں وہ زیادہ حقدار ہیں ایک دوسرے کے بنسبت دوسرے مسلمانوں اور مہاجرین کے، فی کتاب اللہ، اللہ کی شریعت میں۔ یعنی جب معاملہ آئے گا وراثت کی تقسیم کا تو جو حقیقی رشتہ دار ہیں وراثت انہی میں تقسیم ہوگی۔ یہاں تک کہ جو انصار اور مہاجر، یہ جو مواخات کی گئی تھی مدینہ میں آ کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بھائی بنایا تھا مہاجرین کو، ایک مہاجر ایک انصار، تو وہ بھی حقیقی بھائی نہ ہوا، بھائی تو بنا دیا، وہ معنوی ہے، وہ تحریکی اعتبار سے بھائی ہے، لیکن وہ حقیقی بھائی نہیں بن گیا اس معنی میں، اور شریعت میں اعتبار جو ہے وہ اس حقیقی حوالے سے ہوگا۔ لہٰذا اس بنیاد پر جو مواخات ہے اور بھائی کا رشتہ ہے، اس بنیاد پر ان کو حصہ نہیں ملے گا وراثت میں سے۔ وراثت کے اندر جو حقدار ہیں وہ وہی ہیں جو حقیقی رشتہ دار ہیں آپس میں ایک دوسرے۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ، اللہ کے حکم میں وہ ایک دوسرے سے زیادہ جو ہیں ان کو حق رکھتے ہیں اہل ایمان مردوں میں سے اور ہجرت کرنے والوں میں سے۔ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا، سوائے اس کے کہ تم اپنے ان ساتھیوں اور رفیقوں اور بھائیوں کے لیے جو مواخات کی نسبت سے بھائی بنے ہیں، ان کے لیے تم کو احسان کرنا چاہو، تم ان سے بھلائی کرنا چاہو تو اس کے لیے رستہ کھلا ہے۔ اپنی وراثت میں سے جو 1/3 کا تمہیں حق ہے کہ تم اس میں کسی کے لیے وصیت کر سکتے ہو، اس میں سے جو ہے وہ ان کو حصہ دلایا جا سکتا ہے۔ وَكَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا، یہی وہ بات ہے جو اللہ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے، طے شدہ ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ، اور اے نبی جب ہم نے تمام انبیاء سے قول و قرار لیا تھا، میثاق عہد، اور آپ سے بھی اور نوح سے بھی، وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ، اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی، علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سب سے لیا تھا ایک بڑا گاڑھا میثاق، قول و قرار بڑا مضبوط قسم کا۔ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ پوچھے سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں۔ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اسے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے ایک دردناک عذاب۔ یہ پختہ میثاق اور عہد جو لیا گیا تھا وہ کیا تھا کہ لوگوں کی مخالفت کی پرواہ کیے بغیر اللہ کا پیغام پہنچانا اور حق بات کا اعلان کرنا۔ اب یہ آسان نہیں تھا، یہ روایت چلی آ رہی ہے، لے پالک بیٹا حقیقی بیٹے کے مساوی شمار ہوتا ہے، اور سارے جو ہیں آگے قوانین اسی پر اپلائی کرتے جاتے تھے اس معاشرے میں کہ یہ حقیقی بیٹا ہے۔ لہٰذا نکاح کرنے میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ جو حقیقی بیٹے کی بیوی ہے یعنی بہو ہے، اس سے نکاح نہیں ہو سکتا کسی شخص کا، اگر اس کو طلاق ہو جاتی ہے تو وہ اس کے لیے اب حرام ہو گئی جب بیٹے کی نکاح میں آ گئی ہے۔ تو اب یہی مسئلہ اٹھے گا آگے کہ حضرت زید جو ہیں انہوں نے ایک خاتون کو طلاق دی ہے، اب اس خاتون سے طلاق پرانے قوانین کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، اور ایسے نکاح کو اس معاشرے میں معیوب سمجھا جاتا تھا۔ لیکن ان پرانی ریتوں کو جو غلط روایات پڑی ہوئی اب توڑنا ہے، حق بات کا اعلان کرنا ہے۔ لوگوں کی مخالفت کتنی مرضی ہو، لوگ کیا کہیں گے، کیا باتیں بنیں گی، آپ کو پرواہ نہیں ہونی چاہیے، جو فیصلہ اللہ کا ہے اس کے مطابق چلیں۔ یہی تمام انبیاء سے جو ہے وہ میثاق لیا گیا تھا، حق کا اعلان کرنا ہے، حق پر کاربند رہنا۔ چنانچہ وہ مسئلہ آگے آئے گا۔ بیچ میں 2 رکوع جو آ رہے ہیں، بلکہ 2 رکوع تو ہیں غزوہ احزاب پر، اس کے بعد کچھ اور مباحث بھی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اہل ایمان ذرا یاد کرو اللہ کی نعمت جو تم پر ہوئی۔ اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها، جب تم پر چڑھ کر آ گئی تھی فوجیں، جنود لشکر کے لشکر،
اور پھر ہم نے بھیج دی ان پر ایک تیز ہوا وجنودا لم تروها، اور ہم نے بھی ایسے لشکر بھیجے جن کو تم نہیں دیکھ رہے تھے، وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور جو کچھ تم کرتے تھے اللہ اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ ایک اعتبار سے اہل ایمان کے لیے مشکل ترین آزمائش آ گئی تھی۔ تمام جو ہے قبائل عرب اور یہود مل کر انہوں نے سازش کی ہے، اور اصل میں سازش کرنے والے یہودی تھے۔ دو قبیلہ یہود کے جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مدینہ سے بے دخل کر چکے تھے ان کی بدعہدی کی وجہ سے، بنو قینقاع، بنو نذیر۔ اب ایک قبیلہ رہ گیا تھا جو مدینے میں تھا، وہ بنو قینقاع اور بنو نذیر جو ہے وہ خیبر میں جا کر انہوں نے اپنی بستیاں بسا لی، اور وہاں بیٹھ کر اب اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ وہاں سے ان کے وفد جا رہے ہیں مشرکین کے پاس بھی، عرب کے دوسرے قبیلوں کے پاس بھی، اور ایک مرتبہ سب نے مل کر اکٹھے طے کر لیا کہ ہم اکٹھے جائیں گے اور یہ جو چراغ ہے دین کا اور اسلام کا اور اللہ کا جلایا ہوا دیا ہے اس کو بجھا کر آئیں گے۔ یعنی سب اکٹھے ہو گئے۔ 14,000 سے لے کر اور 24,000 تک کی تعداد آتی ہے کہ اتنی بڑی فوج تھی جو آئی تھی مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ خندق کھودی ہے، مشورہ کیا ہے، اور اس کے اندر بھی جو ہے جن حالات سے گزرے ہیں وہ آگے بھی ذکر آئے گا۔ 1 مہینے تک محاصرہ رہا، وہ خندق کو عبور نہیں کر سکے، اور اگر کوئی اکا دکا عبور کر کے آیا بھی ہے تو وہ واصل جہنم ہو گیا۔ لیکن جو نظر آ رہا تھا کہ اگر کہیں انہوں نے خندق عبور کر لی تو بظاہر احوال دنیاوی کیلکولیشن کے اعتبار سے مسلمانوں کا بچنا ناممکن تھا۔ 24,000 کا لشکر پوری تیاری کے ساتھ آیا ہوا ہے، یہ چھوٹی سی بستی ہے مدینہ کی، اور پیچھے جو ہے وہ مارے آستین ایک قبیلہ بنو قریظہ مشرقی طرف جو ہے شرقی سائڈ پر مدینہ کے موجود تھا، اور معلوم تھا کہ وہ پیچھے سے خنجر گھونپیں گے، بدعہدی کریں گے، یہ پتہ تھا۔ تو اب دو طرف سے مسلمان پسے ہوئے ہیں۔ محسوس یہ ہوتا تھا کہ شاید اب یہ چراغ ہمیشہ کے لیے گل ہونے کو ہے، بچنے کی بظاہر احوال کوئی امید نہیں ہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کی تدبیر۔ چنانچہ اب اس وقت منافقین کی جو کیفیت تھی وہ ان کی زبانوں پر نفاق آ گیا۔ پہلے تو چھپا کر رکھتے تھے، اب صاف صاف کہنا شروع کر دیا کہ ہمیں دھوکہ دیا گیا، ہمیں بتایا گیا تھا قیصر و کسریٰ کے خزانے تمہارے قدموں میں ہوں گے، اور اب ہم یہاں تو ہمارے لیے جان بچانا مشکل ہے، ہم قضاء حاجت کے لیے باہر نہیں نکل سکتے، ہمیں مروا دیا گیا، اللہ اور رسول نے جو وعدے کیے تھے جھوٹے تھے۔ یہ سب تذکرہ ہو رہا ہے۔ ان کا نفاق اب پوری طرح کھل کے زبانوں پر آ گیا۔ یہ اہل ایمان کے لیے ایک طرح سے سخت ترین آزمائش تھی۔ بدر میں صرف مکے سے لوگ آئے تھے، غزوہ احد میں بھی صرف قریش مکہ آئے تھے، اب پورا عرب آ چکا ہے۔ اذ جاؤکم من فوقکم، جب وہ چڑھ کر آئے تم پر تمہارے اوپر سے، یعنی خیبر سے شمال سے جو ہے وہ یہود بھی آئے، غطفان کے قبائل مشرق سے آئے، یہ ذرا اوپر کی سائڈ ہے اس پہ۔ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، اور نیچے سے بھی، مدینہ سے نچلے کی طرف جو ہے وہ مکہ سے آ رہے ہیں قریش چلے ہوئے۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور جب نگاہیں کج ہونے لگیں، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور دل جو ہیں وہ حلق تک پہنچ گئے۔ ہمارے محاورے میں ہم کہیں گے کہ کلیجہ منہ کو آنے لگا خوف اور دہشت سے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ ظاہر بات ہے منافقین بھی مسلمانوں کے صف میں شامل تھے، انہیں مسلمان ٹریٹ کیا جاتا تھا، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تو وہ ایک عنصر تو تھا مارے آستین۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، یہ وہ موقع تھا کہ خوب آزما لیا گیا اہل ایمان کو، واقعی آزمائش ہو گئی، وہ سخت آزمائش جس کے بعد پھر اللہ کی طرف سے نصرت کا وعدہ ہوا کرتا ہے، وہ پیک آ گئی۔ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، وہ جھنجھوڑ ڈالے گئے، بہت شدت کا جھنجھوڑنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اب آپ اندازہ کریں اس آزمائش کی سختی کا کیا عالم ہوگا جس پر خود اللہ تعالیٰ کا تبصرہ یہ ہے کہ تمہیں ہلا مارا گیا۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، جب کہہ رہے تھے وہ منافق، یعنی جن کے دلوں میں روگ تھا، مرض تھا، نفاق کا مرض، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا،
کہ اللہ اور رسول نے جو وعدے کیے تھے سب کے سب جھوٹ اور دھوکے پر مشتمل تھے، معاذ اللہ۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اور جب کہا ان میں سے ایک گروہ نے، یا اہل یثرب لا مقام لکم فارجعوا، اے یثرب والو، اے مدینے والو، اب تمہارے لیے کوئی مقام نہیں ہے، ٹکنے کا معاملہ نہیں ہے، فرجعوا، لوٹ جاؤ، یعنی مقابلے کا خیال چھوڑ دو، ہتھیار ڈال دو، شاید اسی میں بچت ہو جائے۔ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيُّ، اور ان میں سے ایک گروہ وہ تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگ رہا تھا، یقولون ان بیوتنا عورہ، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے گھر جو ہیں وہ کھلے پڑے ہیں، غیر محفوظ ہیں، حفاظت کی ضرورت ہے انہیں، لہذا ہمیں اجازت دیں، چونکہ یہ تو مدینہ سے باہر نکل کر وہاں خندق کھودی گئی ہے، وہاں پر صف آرا ہیں، تمام مسلمان بھی صف آرا ہیں، دوسری طرف لشکر ہے، تو وہ مدینہ گھر جانے کی فکر میں تھے کہ ہمارے گھروں کی حفاظت جو ہے ضروری ہے، تو ہمیں آپ اجازت دے دیں۔ وما ہی بعورہ، اور وہ غیر محفوظ نہیں تھے، حقیقت یہ نہیں تھی، اس کا بھی انتظام کیا ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ان یریدون الا فرارا، یہ لوگ تو اصل میں فرار کے طالب تھے، کسی طرح بھاگ جائیں میدان جنگ سے۔ ولو دخلت علیہم من اقطارها، اگر شہر کے اطراف سے دشمن ان پر گھس آئے ہوتے، ثم سئلوا الفتنہ، اور پھر وہ تقاضا کرتے فتنے کا یعنی ارتداد کا، کہ واپس آ جاؤ اپنے دین میں ورنہ تمہاری گردن اتارتے ہیں، لآتوها، تو فوراً ان کی بات مان لیتے، وما تلبسوا بها الا یسیرا، اور توقف نہ کرتے مگر معمولی سا، سرسری سا۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ، جبکہ اس سے پہلے وہ اللہ سے معاہدہ کر چکے ہیں، وعدہ کر چکے ہیں اللہ سے، لا یولون الادبار، کہ وہ آئندہ پیٹھ نہیں دکھائیں گے، وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اور اللہ سے کیا ہوا وعدہ جو ہے اس کی باز پرس پھر ہو کر رہتی ہے۔ قُلْ لَن يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا یہاں سے فرار ہونا، بھاگنا تمہارے لیے ہرگز فائدہ مند نہیں ہو سکتا، اگر تو تم موت سے بچنا چاہتے ہو، فرار چاہتے ہو، یا مارے جانے سے جو ہے فرار چاہتے ہو، تو بہرحال وہ تو وقت آ کر رہے گا۔ وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اور فرار ہو بھی گئے تو کتنے دن جی لو گے، چند دن جو ہے اس دنیا کی زندگی سے اور فائدہ اٹھا لو گے۔ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ، اے نبی ان سے ذرا یہ پوچھئے کہ کون ہے جو اب اللہ سے تمہیں بچائے گا، اللہ کے عذاب سے، اس کی باز پرس سے۔ ان اراد بکم سوءا، اگر اللہ تمہارے بارے میں فیصلہ کر لے تمہیں عذاب دینے کا، او اراد بکم رحمہ، یا اللہ جو ہے فیصلہ کر سکتا ہے رحمت کا تمہارے حق میں، ظاہر بات ہے کہ امپلائڈ ہے، اگر تم اپنا طرز عمل ٹھیک کر لو اور اپنی اس کوتاہی پر اللہ سے سچے دل سے معافی مانگو تو اللہ کی رحمت شامل حال ہو سکتی ہے۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور وہ نہیں پائیں گے اپنے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی حمایتی اور نہ مددگار، پھر کوئی مدد کو نہیں آ سکتا۔ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ، اللہ کو خوب معلوم ہے وہ کہ جو روکنے والے ہیں تم میں سے، جو شیطان کے اعلی کار بن کر اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ مت جاؤ جہاد کے لیے، قتال کے لیے، بیٹھ جاؤ ٹھنڈی چھاؤں میں، وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا، اور وہ کہ جو کہتے ہیں اپنے ساتھیوں سے کہ تم بھی ہمارے پاس آ جاؤ، دیکھو ہم تو جھوٹا بہانہ کر کے گھر میں آ کے بیٹھ گئے ہیں، تم بھی ایسا ہی کرو۔ وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا، اور یہ لوگ لڑائی کے لیے، جنگ کے لیے تیار نہیں ہوتے، نہیں آتے مگر برائے نام۔ أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ، تمہارے بارے میں یہ بہت ہی بخیل واقع ہوئے ہیں، دریغ رکھتے ہیں، یعنی تمہیں جو ہے وہ کسی طرح بھی تمہیں کوئی خوشی اور خیر مل جائے یہ انہیں پسند نہیں ہے، یہ نقصان پہنچا کر تمہیں زیادہ خوش ہوتے ہیں اور تمہیں نقصان میں دیکھ کر انہیں خوشی ہوتی ہے۔ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، اور جب آئے ڈر کا وقت، دشمن آ گیا سر پر، رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، تو تم دیکھو گے ان کو کہ وہ تکتے ہیں تمہاری طرف اور ان کی آنکھیں جو ہیں وہ ان کی پتلیاں گردش کر رہی ہوتی ہیں، ایسے کالذی یغشی علیہ من الموت، ایسے کہ جیسے کسی شخص پر موت کے سکرات طاری ہوں، اور اس وقت جو اس کی کیفیت ہوتی ہے دشمن کو قریب دیکھ کر ان کا یہ حال ہو جاتا ہے۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، اور جب وہ خوف اور خطرہ ٹل جائے، دور ہو جائے، چلا ختم ہو گیا اندیشہ،
سلقوکم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ، پھر وہ چڑھ چڑھ کر بولیں گے تم پر تیز زبانوں سے، فولادی زبانوں سے، جیسے ہم کہتے ہیں زبان کینچی کی طرح چل رہی ہے، تو السنۃ حداد، حداد کہتے ہیں لوہے کو، پھر ان کی زبانیں کینچی کی طرح چل رہی ہوتی ہیں، علی الخیر، اشحۃ علی الخیر، مال کی تمامی، یعنی دشمن تو چلا گیا، مال غنیمت میں سے ہمیں کیا مل رہا ہے کیا نہیں مل رہا، اس کے لیے جو آگے بڑھ چڑھ کر وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ سب سے بڑا حصہ تو انہی کا ہے اور اس پہ کردار جنگ میں ان کا رہا ہے، یہ ہے مینٹلٹی۔ اولئک لم یؤمنوا، یہ وہ لوگ ہیں مسلمانوں کے صفوں میں تو شامل ہیں لیکن یہ ایمان سے اب محروم ہو چکے ہیں۔ فاحبط اللہ اعمالہم، اندر نہیں اب ایمان، تو اب اللہ نے ان کے اعمال کو، اگر کوئی نیکی تھی بھی تو وہ بھی ضائع کر دی۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ چیز اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، ان کا حال یہ ہے خوف اور دہشت کا کہ ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو احزاب ہیں، جو دشمن کی فوجیں آئی تھیں، وہ گئی نہیں، وہ باہر موجود ہیں۔ 1 مہینے کا محاصرہ رہا، چند بڑے بڑے پہلوان ان کے جو ہیں اس طرف آئے بھی، لیکن مسلمانوں نے آگے مقابلہ کیا اور ان کو واصل جہنم کیا۔ 1 مہینے کے بعد ایک رات تیز آندھی چلی، اس دوران وہ بھی بڑے فرسٹریٹ ہو رہے تھے، اتنی تیاری سے آئے ہیں، اتنے جو ہیں وہ عزائم لے کر آئے تھے، اور یہاں پر جو ہے رکاوٹ ایسی بن گئی، اللہ نے ایسی صورتحال پیدا کر دی۔ تو تیز آندھی چلی ہے اور آندھی کی وجہ سے ان کے جو ہیں وہ خیموں میں آگ لگ گئی، چولہوں کے اوپر دیگیں چڑھی ہوئی تھیں تو وہ آگ پھیل گئی اور خیمے میں آگ لگ گئی۔ ان کے جو جانور تھے سواری کے وہ رسا توڑا کر بھاگ گئے۔ ایسی بھگدڑ مچی ہے کہ جس کا جدھر سینگ سمائے وہاں کو اس طرف اس نے بھاگنے کی ہے، اور جب صبح ہوئی ہے تو میدان صاف ہے، وہ 24,000 کا لشکر بالکل غائب۔ اب انہیں یقین نہیں آ رہا کہ دشمن چلا گیا ہے، یہ منافق جو اندر بیٹھے ہوئے ہیں، یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، یہ سمجھتے ہیں کہ وہ فوجیں ابھی گئی نہیں ہیں، شاید تھوڑی پیچھے ہو کر وہ دوبارہ آ رہی ہوں، انہیں یہ خوف بھی ہے۔ وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ، اور اگر پھر آ جائیں وہ فوجیں واپس تو ان کی شدید خواہش ہوگی کہ کسی طرح وہ باہر ہوتے مدینہ سے دور کہیں صحرا کے اندر، کسی گاؤں کے اندر، بادون فی الاعراب یسألون عن انبائکم، اور وہاں دور بیٹھے ہوئے تمہاری خبریں اور سنگن لیتے رہتے کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا پیش آ رہا ہے اور کیا ان کے ساتھ گزر رہی ہے۔ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر یہ تمہارے درمیان ہوں بھی تو پھر جنگ میں ان کا حصہ نہیں ہوتا، باقاعدہ قتال نہیں کرتے یہ، مگر نام کے لیے، برائے نام۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اب یہ ایک کردار منافقین کا تھا، اب سچے اہل ایمان کا کردار، وہی ماحول ہے، وہی حالات ہیں، وہی سچویشن ہے، ریئیکشن میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ سب سے پہلے ایک اصولی بات فرمائی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے مسلمانوں تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، رول ماڈل۔ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ، فائدہ کون اٹھائے گا اس رول ماڈل سے؟ جو کہ یہ امید رکھتا ہو اللہ کی اور یوم آخر کی، آخرت کے دن کی۔ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اور جو اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والا ہو، یعنی سچے اہل ایمان، ان کے لیے رول ماڈل ہے۔ اور وہ ماڈل اس وقت کیا تھا؟ اس آیت کو تو ویسے کوٹ کیا جاتا ہے کہ سنت کی اہمیت کے حوالے سے بھی، کہ ہر معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا یہ مسلمان کا جو ہے مقصد حیات ہونا چاہیے۔ رول ماڈل ہر اعتبار سے ان کو بنایا جائے، لباس میں بھی، وضاقتہ میں بھی، اور زندگی کے تمام معاملات میں بھی۔ لیکن یہ آیت آئی کس مقام پہ ہے؟ جو اصل اس وقت آپ کا ایک رول سامنے آیا تھا وہ کیا تھا؟ اتنے سخت مرحلے میں، اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس ہمت کے ساتھ اور جس عزیمت کے ساتھ آپ نے وہ تیاری کی ہے، خندق کھودی جا رہی ہے تو آپ اس میں برابر کے شریک ہیں، کھدائی ہو رہی ہے، آپ بھی جو ہے وہ جو مٹی کو پھر نکالنا ہوتا ہے، دور پھینکنا ہوتا ہے، آپ بھی مٹی اٹھا اٹھا کر جو ہے تمام مسلمانوں کی طرح اس کے اندر بالکل برابر کے شریک ہیں۔ صحابہ کرام، اور ساتھ یہ ہے کہ سخت سردی ہے، قحط کا عالم تھا،
آزمائش جب آتی ہے تو پھر وہ زلزلو زلزالاً شدیدہ والی آزمائش تو ہر پہلو سے آزمایا گیا ہے. سخت ترین موسم، قحط کا عالم، اوپر سے 24,000 کا لشکر سر پہ. چنانچہ بھوک کی وجہ سے لوگوں نے اپنے پیٹ کے اوپر جو ہے پتھر باندھے ہوئے تھے. شاید اس کا ایفیکٹ یہ ہوتا ہوگا کہ کچھ معدے کو ایک سہارا ملا ہوا ہے، اور وہ جو اس وقت بھوک کی وجہ سے اندر جو کیفیت ہوتی ہے اس کو کچھ کنٹرول کرنے میں یہ ممید و معاون ہوگا. تو آئے بعض صحابہ نے شکایت کی کہ اللہ کے رسول حالات بہت سخت ہیں، دیکھیے نوبت یہ آ گئی ہے کہ ہم نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اٹھایا تو وہاں 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. یہ ہے رول ماڈل. یہ ساری جو ہے کفر کی طاقت اکٹھی ہے، لیکن عزیمت، استقامت، اور پھر صحابہ کے ساتھ اس محنت و مشقت میں برابر کے شریک. ایک چٹان ایسی آ گئی کہ وہ ٹوٹ کے نہیں دے رہی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسئلہ لایا گیا کہ اللہ کے رسول یہ چٹان تو ایسی ہے نہیں ٹوٹ رہی. آپ خود تشریف لے گئے، آپ نے اس کے اوپر جو ہے وہ کدال ماری ہے اور پھر اس سے وہ ٹوٹی ہے. یہ ہے اسوہ جس کی طرف یہاں اشارہ ہے. اور کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے، پورے استقلال کے ساتھ. ٹھیک ہے باہر دشمن ہے، 24,000 کا ہے، لیکن اگر اللہ کی مدد ساتھ ہوگی تو دشمن کچھ بھی نہیں کر سکتا. بات ختم ہے. تو لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب. اور جب سچے اہل ایمان نے ان لشکروں کو دیکھا، وہ 24,000 کا لشکر جس کو دیکھ کے جو ہے ان کی سٹی گم ہو گئی منافقین کی، اسی کو دیکھ رہے ہیں سچے اہل ایمان. کیا کہتے ہیں؟ قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. وہ کہنے لگے کہ یہی تو ہے جس کا وعدہ کیا تھا ہم سے اللہ نے اور اس کے رسول نے. ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ سخت وقت آئے گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اور تم پر جیسے پچھلی قوموں پر سخت واقعات آئے تھے تم پر بھی آئیں گے. اللہ تو حساب وہ لیتا ہے، آزمائش کرتا ہے، جانچتا ہے، پرکھتا ہے. تو اللہ کے وعدے تو سچے تھے. وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. بالکل سچ کہا تھا اللہ نے اور اس کے رسول نے. وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. اور اس کیفیت میں، اس خوف کی حالت میں بھی اللہ نے ان کے ایمان اور اطاعت میں مزید اضافہ ہی ہوا ہے، بجائے اس کے کہ وہ طرز عمل جو منافقین کا تھا ان کا ایمان اور بڑھ رہا ہے. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ. اہل ایمان میں وہ بھی سچے جواں مرد ہیں، ہمت والے مرد ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کر دکھایا، سچا کر دکھایا. عہد کون سا تھا جو ہر شخص سے اللہ نے کر رکھا ہے؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. اللہ تعالیٰ تو اہل ایمان سے ان کی جانیں اور مالیں خرید چکا ہے، اب یہ ان کے نہیں ہیں، اللہ کی امانت ہے. لہذا اللہ کے دین کے غلبے اور سربلندی کے لیے یہ جہاد کرتے، قتال کرتے ہیں، قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں، اپنی جان بھی پیش کر دیتے ہیں اللہ کی خدمت میں، ہدیہ جان. تو ان لوگوں نے، یہ وہ سچے جواں مرد ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے اس عہد کو پورا کر دکھایا جو اللہ سے کیا تھا. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ. ان میں سے وہ بھی ہیں جو اپنی نظر گزار چکے، یعنی سب کچھ ہدیہ جان بھی اللہ کی راہ میں قربان کر کے سرخرو ہو چکے ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ. اور جو باقی ہیں وہ بھی منتظر ہیں کہ ہمیں بھی یہ سعادت اور یہ مقام ہمیں نصیب ہو شہادت کا. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. انہوں نے جو اللہ سے وعدہ کیا تھا اس میں کوئی انحراف نہیں کیا کسی قسم کا. لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ. تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے سچوں کو ان کی سچائی کا. وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ. اور سزا دے منافقین کو اگر چاہے. أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ. یا اگر اب بھی ان کو ہوش آتی ہے توبہ کرتے ہیں تو اللہ ان کی توبہ بھی شاید قبول کر لے. إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ. اور اللہ نے پسپا کر دیا کافروں کو اپنے غم و غصے سمیت. وہ جو انتقام اور غم و غصہ لے کر آئے ہوئے تھے کہ پیس ڈالیں گے، کسی کو نہیں چھوڑیں گے، اسلام کا چراغ گل کر کے رہیں گے، وہ سارے عزائم وہ سب اندر ہی رہ گئے. لم ینالوا خیرا. کوئی بھی انہیں خیر یعنی کوئی کامیابی ان کے حصے میں نہیں آئی، بالکل ناکام لوٹے. وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ. اہل ایمان کی طرف سے جنگ کرنے کے لیے اللہ ہی کافی ہو گیا.
اس 24,000 کا لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلمانوں کو باقاعدہ دو ہاتھ کرنے ہی نہیں پڑے، اللہ تعالیٰ ہی ان کی طرف سے کافی ہو گیا، باقاعدہ جنگ کی تو نوبت ہی نہیں آئی۔ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اللہ قوی ہے، خود قوت والا ہے، عزیز ہے، سب پر غالب ہے۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ، اور اللہ نے اتارا ان لوگوں کو بھی جنہوں نے پشت پناہی کی تھی ان لشکروں کی اہل کتاب میں سے، ان کو اتارا ان کے قلعوں سے۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور ان کے دلوں میں اللہ نے رعب پیدا کر دیا۔ یہ وہ بنو قریظہ ہیں، ادھر سے باہر سے دشمن آیا، پیچھے سے انہوں نے بدعہدی کی اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اس کو بھی اللہ کے رسول نے بڑی حکمت سے کنٹرول کیا۔ لیکن جب یہ احزاب چلے گئے، لشکر چلے گئے، میدان صاف ہو گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اب اپنے جو ہے مین کچیل اتار رہے ہیں، لوگ اپنے کپڑے بدل رہے ہیں، تو حضرت جبرائیل جو ہیں وہ آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور انہوں نے کہا کہ آپ نے تو ہتھیار اتار دیے، ہم نے ابھی نہیں اتارے۔ اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ اب بنو قریظہ کا بھی جو ہے اس کو انجام تک پہنچایا جائے، چنانچہ آپ نے حکم دے دیا کہ سب لوگ اب چلیں اور بنو قریظہ کا جو ہے وہ گھیراؤ کیا جائے۔ تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے ساتھ جو کیا۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتار دیا ان کے قلعوں سے جنہوں نے کہ دشمنوں کی پشت پناہی کی تھی اہل کتاب میں سے۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، کچھ دن محاصرہ رہا، پھر انہوں نے خود ہی ہتھیار ڈال دیا، اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، اور چنانچہ وہ بالکل کانپتے ہوئے آ گئے، انہوں نے ہتھیار ہی ڈال دیے۔ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، اور تم ان میں سے ایک گروہ کو قتل کر رہے تھے اور باقیوں کو قیدی بنا رہے تھے۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے اے مسلمانوں تمہیں وارث بنا دیا ان کی زمینوں کا اور ان کے گھروں کا اور ان کے مال۔ بنو قریظہ یہود کا قبیلہ تھا، ان کی بڑی بڑی حویلیاں تھیں، اس کے اندر سے جو مال و اسباب مسلمانوں کو ملا، ان کے بڑے رقبے تھے جن میں باغات تھے، وہ سب مسلمانوں کے حصے میں آئے۔ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا، اور اللہ نے تمہیں وارث بنایا ایک اور زمین کا جنہیں تمہارے قدموں نے ابھی روندا نہیں ہے، وہاں تک تم نہیں پہنچے۔ اس سے غالب مراد یہ ہے کہ یہ خیبر ہے، کہ یہاں سے فارغ ہو کر کچھ عرصے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خیبر کی طرف رخ کیا ہے، اور وہاں سے بھی پھر بہت مال غنیمت مسلمانوں کو ملا، اس لیے کہ خیبر وہاں یہودیوں کا گڑھ تھا اور یہ سازشیں کر رہے تھے، تو ان کی سرکوبی ضروری تھی، چنانچہ آپ گئے۔ اس کا بھی ذکر ہے کہ وہ بھی ان کے گھر بھی وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا، اور ایک ایسی زمین کے بھی ہم نے تمہیں وارث بنا دیا ہے جس پر ابھی تمہارے قدم نہیں پہنچے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، سب کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر۔